صدقۃ الفطر یہ پیسے کی شکل میں جو شخص ادا کرتا ہے اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر امر نہیں ہے، اور پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دنیاوی زندگی میں موقع پر موقع دیتا ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر لیں، اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں پہنچا دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے ان کو بچا دے۔ تو پروردگار نے اپنے بندوں پر بہت سے احکام فرض کیے ہیں۔ ان فرائض کو ادا کرنے سے اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے فوائد وہ بندوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر روزے بندوں کو اپنا مقرب بنانے کے لیے فرض کیے، اور رمضان المبارک کے آخر میں ایک اور چیز ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے، وہ ہے زکوٰۃ الفطر، جس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، جو فطرانے اور فطرے کے نام سے بھی ہمارے معاشرے میں معروف ہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر کو ہر چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، غلام پر، آزاد پر، مسلمانوں میں سے، اور یہ ہر شخص اپنا بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور جتنے بھی اس کے زیر کفالت افراد ہیں جن کی وہ کفالت کر رہا ہے، وہ اس کے بچے ہیں، وہ اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ اس کے ماں باپ ہیں بوڑھے، اس کی بیوی ہے، سب کی طرف سے بندے پر فرض ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے رمضان المبارک میں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی بچہ ایک دن کا ہے، پیدا ہوا ہے عید کے ایک دن پہلے، یا عید والے دن صبح کو پیدا ہوا ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا فرض ہے۔ اور یہ صدقہ اللہ رب العالمین نے یہ زکوٰۃ الفطر بندوں سے بشری تقاضوں کے مطابق جو روزوں میں اور عبادات میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو زبان سے لغو اور رفث کے کام ہو جاتے ہیں، ان کاموں کی تلافی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرض کیا ہے اپنے بندوں پر، اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر، تاکہ مساکین بھی وہ اغنیاء کے ساتھ عید کی خوشیوں میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی شریک کر سکیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، روزے دار کے لغو اور رفث کاموں سے اس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ اور یہ اس کا وقت عید کا چاند، شوال کا چاند طلوع ہونے کے بعد ہے، اور عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کم از کم رمضان المبارک کے آخری 3 دنوں میں بھی دے دیتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقۃ الفطر کے مال پر پہرے دار مقرر کیا ہوا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو وہ 3 دن شیطان چور کی شکل میں آتا رہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکڑتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے پوچھتے رہے۔ آخر میں اس نے، شیطان نے تیسرے دن یہ کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتائی دیتا ہوں، اگر آپ اپنے بستر پر آئیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا، کوئی نقصان کرنے والا آپ کا کسی قسم کا نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے بات تو سچ کہی ہے، لیکن تھا وہ جھوٹا، وہ شیطان تھا۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو 3 دن صدقۃ الفطر پر وہ پہرے دار رہے ہیں، اس حدیث سے یہ اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ آخری 3 دنوں میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں، شروع میں، یا درمیانے عشرے میں، یا آخری عشرے کے پہلے دنوں میں
وہ ادا کر دیتے تھے۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ عید کی رات ادا کیا جائے یا عید والے دن صبح عید پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر عید نماز پڑھ لیتا ہے بندہ اور فطرانہ ادا نہیں کر سکا تو پھر فطرانہ ادا نہیں ہوتا، پھر وہ فریضے کا تارک بن جاتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ اس پر اس کو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے، تو بعد میں وہ صدقہ ہو جائے گا عام، فطرانے کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ فطرانے کا فریضہ وہ عید الفطر نماز پڑھنے سے پہلے پہلے مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کا ایک سا ہر فرد کی طرف سے ہر فرد پر فرض کیا ہے، وہ گندم کا سا ہو، وہ جو کا سا ہو، وہ کھجور کا ہو، وہ منقے کا ہو، یا کوئی بھی جو استعمال کرتے ہیں لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے، کوئی بھی چیز ہو، چاول ہوں، دالیں ہوں، چینی ہو، اس طرح کی کوئی بھی جنس ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک سا غلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ ایک سا کا جو صحیح اور تحقیقی وزن سعودی عرب کے جید اور بڑے بڑے علماء نے بڑی باریکی سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی سا کا وزن نکالا ہے، سعودی عرب پاکستان کے بھی بڑے بڑے علماء نے جو وزن نکالا ہے وہ بنتا ہے تقریباً 2 کلو 100 گرام آج کل کے پیمانے کے اعتبار سے۔ تو 2 کلو 100 گرام یہ تو ہر بندے کی طرف سے فرض ہے، اگر کوئی زیادہ بھی ادا کر دے تو وہ جو زائد ہوگا وہ انشاءاللہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اور اس کو نفلی صدقے کا بھی اجر مل جائے گا، لیکن 2 کلو 100 گرام سے کم ادا نہیں کرنا۔ اور یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرضیت کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ تومۃ للمساکین، اس لحاظ سے سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ یہ صدقۃ الفطر مساکین کو ادا کرے، فقراء کو ادا کرے۔ فقراء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو وہ فقراء ہیں۔ اور مساکین ان کو کہتے ہیں جن کے پاس آمدن کے ذرائع ہوں لیکن ان کی آمدن سے ان کے جائز اور حلال اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، تو ایسے کسی خاندان کو، ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ فقراء اور مساکین اگر ان لوگوں کے پاس فطرانہ لے کر اتنا کو مال جمع ہو گیا ہے کہ ان کی 1 دن 2 دن کی ضرورت سے زائد ہے، تو ان پر بھی فرض ہے انہیں بھی اپنے ہر فرد کی طرف سے جو اپنے سے بھی کم تر معاشرے میں غریب لوگ ہیں ان کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ غلام ہے چاہے آزاد ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے سے کسی کو مستثنا نہیں کیا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر اللہ کے نبی نے تو غلے کی شکل میں فرض کیا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ غلہ ہی ادا کرتے تھے۔ درہم و دینار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی درہموں یا دیناروں کی شکل میں صدقۃ الفطر متعین اور مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے کہ اس نے نقدی میں یہ درہم و دینار میں صدقۃ الفطر ادا کیا ہو۔ تو افضل اور بہتر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ ہر شخص وہ غلہ ہی ادا کرے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے علماء، بڑے بڑے جید علماء، وہ پیسے دینے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں غلہ نہیں ہے، اس نے غلہ خرید کے دینا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ غلہ خرید کر دینے کی بجائے پیسے دے دے تاکہ وہ مسکین اور فقیر وہ خود غلہ خرید لے اپنے لیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پیسے دینے پر اصرار کرتا ہے اپنی سہولت کے لیے، اور موجودہ حالات میں مساکین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، فقراء کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ جائز تو ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ سب اس کو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن سنت، افضل اور سب سے بہتر یہی ہے کہ بندہ جو اللہ کے نبی نے فرض کیا ہے، جو صحابہ نے ادا کیا وہی ادا کرے۔ البتہ یہ موقف بھی علماء کے اندر موجود ہے۔ سعودی عرب کے اکثر علماء، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بلکہ اللجنۃ الدائمہ جو سعودی عرب کی افتاء کی گورنمنٹ کی کمیٹی ہے، ان کا بھی فتویٰ موجود ہے
کہ صدقۃ الفطر یہ پیسے کی شکل میں جو شخص ادا کرتا ہے اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر امر نہیں ہے، اور پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ اس کا عمل رد ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو بہت سے علماء، سعودی عرب کے اکثر علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ فطرانہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر رقم کی شکل میں دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال افضل اور اولا ضرور ہے کہ آپ فطرانے میں جنس ہی ادا کریں، لیکن اگر مشکل ہے، دقت ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے رب العالمین قبول فرما لیں گے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔